ایک زمانے میں ناران اور کاغان کی چھوٹی سے قصبی میں ٹمی، جینی، بوبی اور سارا نام کی 4 بہترین دوست رہتی تھی۔ وہ اپنی مہم جوئی اور اپنی شہر کے پوشیدہ عجائبات کو تلاش کرنے کی محبت کے لیے مشہور تھی۔ ایک دھوپ والی دوپہر جب وہ اپنی خفیہ کلب ہاؤس میں جمع ہوئی، ٹمی نے جوش و خروش سے ایک پراسرار کہانی شیئر کی جو اس نے اپنی بڑی بہن سے سنی تھی۔ لوگوں، آپ کو یقین نہیں آئے گا جو میں نے سنا ہے۔ جادوئی جنگل کی دل کی گہرائی میں ایک جادوئی جگہ ہے اور یہ ہماری جنگلی خوابوں سے پری عجائبات سے بھرا ہوا ہے، ٹمی نے کہا۔ اس کی آنکھیں جوش سے چمک رہی تھیں۔ باقی 3 بچے ٹمی کی باتوں سے متاثر ہو کر بے تابی سے جھک گئی۔ واقعی اسے کیا کہتے ہیں؟ جینی نے پوچھا تو اس کا تجسس بڑھ گیا۔ اسے ممبو جمبو کی سرزمین کہا جاتا ہے، ٹمی نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ دوستوں نے حیران کے نظروں کا تبادلہ کیا۔ ممبو جمبو، یہ عجیب لگتا ہے، اوبی نے کہا۔ ٹمی نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل یہی چیز اسے اتنا پراسرار بناتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ممبو جمبو کی سرزمین میں سب کچھ تھوڑا سا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں، بالکل بکواس کی طرح، لیکن ایک تفریحی اور جادوئی انداز میں، ایک ایسی جگہ کی خیال سے متاثر ہو کر جہاں بکواس جادوئی ہو سکتی ہے۔ چاروں دوستوں نے ممبو جمبو کی سرزمین کو تلاش کرنے کے لیے ایک عظیم مہم جوئی کا آغاز کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے قصے بھری بیگ اور ایک نقشہ جو ٹمی کی بہن نے کھینچا تھا سے لیز، وہ جادو کی جنگل کی طرف روانہ ہوئی۔ ان کا سفر ہنسی، تخیل اور چند غیر متوقع موڑ اور موڑ سے بھرا ہوا تھا۔ جیسے جیسے وہ جنگل کے گہرائی میں داخل ہوئے، درخت رازوں کو سرگوشی کرتی نظر آئی اور ہوا ایک دوسری دنیاوی توانائی سے گونج رہی تھی۔ گھنٹوں پیدل چلنے کے بعد بچوں نے 2 بڑی کھمبیوں کی درمیان بنی ایک عجیب و غریب دروازے سے ٹھوکر کھائے۔ دروازے پر ایک نشان تھا جس پر لکھا تھا، ممبو جمبو کی سرزمین میں خوش آمدید۔ جب انہوں نے دروازہ کھولا تو ان کے اندر جوش و خروش پھیل گیا، جس سے ایک متحرک اور شاندار دنیا کا انکشاف ہوا۔ انہوں نے جہاں بھی دیکھا، چیزیں کچھ غیر معمولی لگ رہی تھیں۔ اڑتے کبوتر، قوس قزح کے رنگ کی دریا اور باتیں کرنے والی درختوں نے ان کا استقبال کیا جب وہ سنکی زمین کی تزئین کی تلاش کر رہی تھی۔ یہ ناقابل یقین ہے، یہ ایک خواب کے سچ ہونے کی طرح ہے، سارا نے خوشی سے گھومتے ہوئے کہا۔ جب وہ ممبو جمبو کی سرزمین میں گھوم رہی تھی تو ان کا سامنا عجیب و غریب مخلوق سے ہوا جو پھیلیوں میں بولتی تھی اور غیر مرئی موسیقی پر رقص کرتی تھی۔ دوستوں کو جلد ہی معلوم ہو گیا کہ اس جادوئی سرزمین میں جو کچھ بکواس لگتا ہے وہ دراصل خوشی اور حیرت کی زبان ہے۔ جادو سے بھری ایک دن کے بعد بچے اپنی مہم جوئی پر غور کرنے کے لیے ایک چمکتے ہوئے چشمے کے قریب جمع ہوئے۔ تم نے ٹھیک کہا، ٹمی، ممبو جمبو صرف بکواس نہیں ہے، یہ تخیل کا جادو اور غیر متوقع کی خوشی ہے، جینی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جب وہ ممبو جمبو کی سرزمین کو چھوڑ کر اپنی دنیا میں واپس آنے کی تیاری کر رہی تھی، دوست اس تجربے کے لیے شکرگزار ہونے کے باوجود مدد نہیں کر سکے۔ انہوں نے سیکھا تھا کہ بعض اوقات تھوڑا سا ممبو جمبو کو گلے لگانا انتہائی جادوئی مہم جوئی کا باعث بن سکتا ہے۔ زندگی بھر کے لیے خوشیوں اور یادوں سے بہری دلوں کے ساتھ جینی، بوبی اور سارا نے اینشنٹ فارسٹ سے واپسی کا راستہ اختیار کیا، ان بکواس اور جادو کی اس بات کو پسند کرتے ہوئے جو انہوں نے ممبو جمبو کی غیر معمولی سرزمین میں دریافت کیے تھے۔